بچے کئی دفعہ آگے آپ کو کہیں گے کہ سب کے اماں ابا اچھے ہیں، آپ سب سے بری ہیں. یہ ہم سب نے سنا ہوا ہے. ہاں، یو آر ویری بیکورڈ، آپ کو پتہ ہی نہیں آج کل کے ٹائمز میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک، آئی ہیٹ یو. ٹھیک ہے، پیزا منگوا دیں تو آئی لو یو، برگر منگوا دیں آئی لو یو. جی، یہاں پرانی سوچوں کی ہیں، چل جائیں مجھے چھوڑ دیں، مجھے نہیں آپ سے بات کرنی. ایسے تمام جملوں میں نا یہ نہیں کہنا بدتمیز، بیکار، پتہ نہیں اللہ نے مجھے کیسی اولاد دے دی، میری قسمت خراب ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ سمپل یہ کہیں کہ مجھے تو بیٹا تم سے بہت محبت ہے، اور اسی محبت کا تقاضا ہے کہ میں صحیح فیصلے کروں. محبت ہی ہے تو نہیں نا یہ فیصلہ کر سکتی. محبت نہ ہوتی تو پھر تمہیں ہر چیز کی اجازت دے دیتی. یہ محبت مجھے روکتی ہے کہ تمہیں یہ نہیں کرنے دینا، تمہیں اس طرف نہیں جانے دینا، جب تم یہ فیصلہ کرو تو تب تمہارے پیچھے لگنا ہے کہ یہ کام نہ کرو. یہ محبت کا تقاضا ہے. پھر یہ کہ بچوں کی بات سننی ہے. کئی دفعہ صرف یہ کریں سن لیں. ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ٹوک ٹوک کے بار بار بتاتے ہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کوئی نا وہ ایگزام کا پیپر چیک ہونے کے لیے آیا، ہم نے گریڈنگ کرنی ہے، فوراً 0 مائنس، یہ نہیں لکھا، وہ نہیں بولا. ہم اس طرح سے مارکنگ کرتے ہیں. خاموشی سے سن لیں. بچے بھی نہیں سنتے. بچے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان کسی سے بات کروں، میں کہتی ہوں آپ سن کیوں نہیں لیتے، آپ کے پیرنٹ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میم اگر ہم نے سن لیا تو ان کو لگے گا ہم ایگریڈ ہیں. اسی طرح ہمیں بھی یہ لگتا ہے، سن لیا تو بچے نے تو ہمارے نروز پہ سوار ہو جانا، ہمارے پیچھے پڑ جانا. سنتے نہیں نا. بچے کی جو بینڈ باجے ہیں، بچہ ہر تھوڑے بعد آ کے کہتا ہے میرے پاس فون نہیں ہے، میرا تھکا ہوا فون ہے، اتنا پرانا لیپ ٹاپ ہے، اور سب کے پاس لیٹسٹ آئی فون ہے، اب مجھے تو بڑی شرم آتی ہے. آپ اچھا اوہو اچھا شرم آتی ہے. ہاں میں بھی جب جوان ہوتی تھی اور آپ کی ایج کی تھی تو جب میرے پاس یہ نہیں تھا تو مجھے بھی تھوڑا سا امبیرسنگ فیل ہوتا تھا. ہوتی ہے ایسی فیلنگ نا، بس اکنالج کر دیا. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ جوان تھی تو آپ کے زمانے میں کون سا موبائل تھا جو آپ کو پتہ چلے کہ ضرورت نہیں تھی. آپ کے میرے زمانے میں وہ دوسرا فون ہوتا تھا. میرے زمانے میں یہ کیسٹس ہوتے تھے. لوگوں کے پاس کیسٹ پلیئر بھی نہیں ہوتا تھا، یا کیسٹ پلیئر کی بڑی ورائٹیز ہوتی تھی. اسٹیریو کیسا ہے، ٹھیک ہے، یا ٹی وی اسکرین کیسی ہوتی تھی، لیٹسٹ ٹی وی اسکرین کیسی ہوتی تھی. اور فیشن تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور گھر تو اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. لوگ پوچھتے تھے تم کہاں رہتے ہو، تمہارا کیسا علاقہ ہے. دیکھیں ہم خود اپنے آپ کو نا گھبرا کے نا غلط مس ہینڈل کر جاتے ہیں. بچوں کو سب سے ملانا چاہیے، ہر طرح کے ریلیٹیو سے، ہر طرح کی جی ہر جگہ جانا چاہیے. بالکل جانا چاہیے. تو آپ کو بچوں کی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں آپ کے سیریس کنسرنز ہیں آپ کو بتانے چاہیے. میں اپنے بچوں کو ہمیشہ اس طرح سے مسکرا کے کہتی ہوں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات کہتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں جوان بھی رہی ہوئی ہوں اور میں بوڑھی بھی ہو گئی ہوں، لیکن آپ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے. آپ کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، آپ کو بھی صرف ایک اسپیکٹرم پتہ ہے. مجھے وہ اسپیکٹرم بھی پتہ ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے. یعنی آپ کو بچے کو بہت پیار سے یہ بتانا ہوتا ہے کہ بیٹا جی مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے، کیونکہ یہ فیکٹ ہے. یو آر مور equipped دین یور چلڈرن. لیکن ہم اس عمر میں بھی اپنے والدین کی طرف بھاگے جاتے ہیں کہ مشورہ دیں، کیونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہے. اور پوری دنیا اس بات سے ایگریڈ ہے کہ تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ٹیکنالوجی جیسی مرضی آ جائے لیکن تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو ان کی اگر کوئی سیریس کنسرن ہے آپ اکنالج کریں. بچہ کہتا ہے میں بہت تنگ ہوتا ہوں جب آپ مجھے بار بار روکتی ہیں. آپ کے ہاں بیٹا میں مانتی ہوں آپ تنگ ہوتے ہوگے، میں بھی آپ کی جگہ ہوتی تو تنگ ہوتی، لیکن کیا کروں نا، حالات ایسے ہیں نا کہ مجھے کرنا پڑے گا. ایک والدہ نے مجھ سے یہ شیئر کیا اپنی بچی کے سامنے، میں اپنی بچی کو بلائنڈلی ٹرسٹ کرتی ہوں. میں نے کہا آپ بالکل غلط بات کہہ رہی ہیں. آپ کو کبھی بھی اس عمر میں اپنے بچے کو بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ آپ اپنے بچے کو بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے تربیت کی ہے، آپ اس کو دیکھتی ہیں، آپ اسے مینیج کرتی ہیں، لیکن جو اس کی عمر ہے اور عمر کا تقاضا ہے اس کو نہیں آپ ٹرسٹ کر سکتی. کیونکہ جوانی میں آپ کے پاس موبائل آ جائے گا تو کیا کیا پاسبلٹیز ہیں. جوانی میں آپ کا اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن ہوگا تو کیا کیا پاسبلٹیز ہیں. جوانی میں غصہ جس نیچر کا ہوتا ہے اس میں کیا کیا پاسبلٹیز ہیں، جذبات کیسے ہوتے ہیں. ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ کیسے حالات ہو جاتے ہیں.
اسی طرح بچوں کے ساتھ کامن گراؤنڈز پہ زیادہ باتیں کیا کریں, میوچول رسپیکٹ لے کر آیا کریں. بچوں کو نا باؤنڈری سیٹنگ صحیح طرح سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مثلاً رولز میں کس کا کیا رول ہے. جیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جو قیامت کے قریب کا دور ہوگا اس میں بچے جو ہیں وہ والدین کے رول میں آ جائیں گے. بچے ڈکٹیٹ کریں گے ماں باپ کو, اور ہمیں اب نظر آتا ہے اس طرح سے. تو ہمارا کیا کہ ہمیں بتانا چاہیے بیٹا میں مطلب امی ابو ہوں, آئی ایم دا پیرنٹ ناٹ یو. تو پھر بچہ اس پہ یہ کہتا ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کریں گے. تو آپ کے ضرور جب آپ کے بچے ہوں گے آپ ان کے لیے جو ڈیسیژن لینا چاہیں گے آپ کی مرضی ہوگی. بالکل. دیکھیں ہم نا خود وہاں پہ کیا کہتے ہیں, لگ پتہ جائے گا جب بچے ہوں گے, جب وہ تمہیں اس طرح تنگ کریں گے. میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت دکھائے. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. اس سے بچہ اریٹیٹ ہو رہا ہے. تو آپ بڑے پیار سے دھیما دھیما بچے سے کہتے ہیں میں تو بہت خوش ہوں گی آپ اپنے بچے کے لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں, اچھے فیصلے کریں. اسی طرح آپ کو بتانا ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں جس عمر میں وہ ہیں, اور آپ ان کو خوب اکوپ ہو کے بتایا کریں. اگر بچہ کہتا ہے دس از ناٹ مائی رسپانسبلٹی, آپ کے نہیں بیٹا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اب میرے پاس کوئی ینگسٹر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نا, لڑکیاں خاص طور پہ کہتی ہیں جلدی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہوں. کیوں؟ اسی کہ میرے اماں ابا مجھے بہت تنگ کرتے ہیں, خرچہ نہیں دیتے, روکتے ہیں. حالانکہ فون بھی لیٹسٹ پکڑا ہوگا, کپڑے بھی کوئی برانڈیڈ ہی پہنے ہوں گے, پھر بھی یہ جملے آتے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اچھا یہ 5 کام تو آپ کو پھر بھی آنے چاہیے نا. مثلاً آپ کی روٹینز ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کی کمیونیکیشن سکلز ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کی اینگر مینجمنٹ ہونی چاہیے, آپ کو سینس آف رسپانسبلٹی, آپ کو پڑھائی کرنی پڑے گی, کام کرنا پڑے گا, لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا. نہیں میں نہیں برداشت کر سکتی. کہتی اچھا پھر کیا ہوگا, آپ الگ ہو گئیں, آپ نے تعلیم حاصل کر لی, آپ کو بڑی اچھی نوکری مل گئی, باس کی بات نہیں سننی پڑے گی. پھر وہ سوچتی ہیں, پھر وہ کہتی ہیں میں اپنا بزنس کروں گی, اسٹارٹ اپ. میں کہتی ہوں اوکے فائن اسٹارٹ اپ کر لیں. تو کلائنٹ کی بات نہیں سننی پڑے گی, بزنس رن کرنے کے لیے بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک, میں پاکستان سے چلی جاؤں گی, یہاں عورت کی کوئی عزت نہیں. میں کہتی ہوں اوکے فائن, دوسرے ملک میں جائیں گے تو ان کے لاز نہیں فالو کرنے پڑیں گے. تو پوائنٹ از کہ آپ دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں گے آپ کو ذمہ دار ہونا پڑے گا, آپ کو بیسک چیزیں تو پھر بھی کرنی پڑیں گی, اس سے تو آپ بچ ہی نہیں سکتے. تو بہتر نہیں ہے گھر رہ کے کر لو, مفت کا ثواب بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اماں ابا خوش ہو کے بہت کچھ فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے جو باقی لوگ نہیں کریں گے, اور آگے جب آپ گرو کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو آسانیاں ہوں گی. بالکل ایسے ہی سکھا رہے ہوتے ہیں. میں اکثر پوچھتی بھی ہوں جب مجھے کہا جائے میرے والدین بہت خراب ہیں, میں کہتی ہوں اچھا کیا کرتے ہیں, ویٹ اے منٹ پہلے لسٹ بنا لیتے ہیں. رات کو سونے نہیں دیتے, کہتے ہیں بیٹا سونا نہیں ہے. اور آپ کو گھر کا کھانا نہیں دیتے, کہتے ہیں بیٹا ہر دن باہر سے ہی کھانا کھانا ہے. پڑھنے نہیں دیتے, کہتے نہیں بیٹا کالج یونیورسٹی نہیں جانا, سارا دن بیٹا نکمے رہو, سوئے رہو. کیا کرتے ہیں, ہر اچھا کام سکھا رہے ہوتے ہیں. ماں باپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ, میں کہتی ہوں نشہ لا کے دیتے ہیں کہ آئس شائس لو, کوکین لو, مل کے پیتے ہیں. کیا کہتے ہیں, اتنا مارتے ہیں کہ ہڈیاں توڑ دیتے ہیں. بچے کہتے ہیں نہیں مطلب یہ تو نہیں وہ کرتے, لیکن کیا وہ ہمیں ہماری مرضی نہیں کرنے دیتے. سپورٹ دیں ان کو جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہیں, اچھا کام. آپ کے پاس آتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے, آپ نے کہا نہیں بیٹا یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھا آپ کسی چیز کی پرمیشن نہیں دیتی, تو آپ کہیں کہ نہیں میں تو پرمیشن دینا چاہ رہی ہوں, آپ وہ والی بات بولیں جس کی آپ کو پرمیشن مل جائے گی. دیر از اے لانگ لسٹ آف تھنگس جس پہ پرمیشن ملتی ہے. وہ دوسری بات بولتے ہیں, آپ پھر کہتے ہیں نہیں اس پہ بھی پرمیشن نہیں ہے. دیکھا آپ نہیں دیتی پرمیشن, آپ کے میں دینا چاہ رہی ہوں. سوچو اور کون سی ایسی بات ہے جس پہ پرمیشن مل سکتی, وہ والی بات بولو نا جس پہ پرمیشن مل سکتی. آپ کو پتہ ہے کس بات پہ پرمیشن مل جانی ہے, بچوں کو پتہ ہوتا ہے. جب بچے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں اور ان کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کے مطلب کی بات بولتے ہیں, لیکن جب وہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے پھر وہ اپوزٹ باتیں بولتے ہیں. اب اگلا سوال آتا ہے کہ یہ جو بچے ہمیں ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اس میں ہم بڑی مار کھاتے ہیں کیونکہ محبت ہمیں بہت ہے نا ان سے.
تو وہ جب ہم ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، پہلے تو ان کا مینیپولیٹو بیہیویئر سمجھیں، بار بار وہ غلطیاں نہ دہرائیں. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے، بچوں کو مکسڈ میسج چلا جاتا ہے، اور بچوں کو جب مکس میسج آتا ہے تو ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اماں نے ابا نے تھوڑی دیر سختی کرنی ہے، ناراض ہونا ہے، پھر میں نے کوئی ایسا طریقہ نکال کے کچھ بولنا ہے اور انہوں نے مان جانا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پھر ہماری بات نہیں سنتے. تو ہمیں ایک کنسسٹنٹ پیٹرن چاہیے. جب ہمیں وہ مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے مینیپولیٹ نہیں ہونا. آپ دیکھیں آپ سے کئی دفعہ بچہ 3 دن بات نہیں کر رہا ہوگا اپنے کمرے میں، جب آپ جائیں کہ پروجیکٹ ہے، اسائنمنٹ ہے. کون سی اسائنمنٹس ہیں بھائی جو 3 دن چل رہی ہیں لیپ ٹاپ پہ، ہیڈ فون لگے ہوئے اسائنمنٹس چل رہی ہیں. لیکن جس دن ان کو آپ سے پیسے چاہیے اس دن کیا ہوتا ہے، لیپ ٹاپ بند ہو جاتا ہے. امی کے ساتھ باتیں کرنی بھی یاد آ جاتی ہیں، دوستوں کے قصے بھی یاد آ جاتے ہیں، اس دن تعریفیں بھی یاد آ جاتی ہیں، اس دن آپ کی کوئی بیماری بھی یاد آ جاتی ہے، امی آپ کی طبیعت کیسی ہے، اس دن صفائیاں بھی یاد آ جاتی ہیں. وہ ہمیں مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ تک پتہ ہوتا ہے کہ امی نے کس چیز پہ پرمیشن لینی ہے اور کہاں پہ امی کو بائی پاس کر کے ابا حضور تک پہنچ جانا ہے. کہ پتہ ہے کہ امی نے تو روکنا ہے لیکن ابو نے اجازت دے دینی ہے، چلو آپس میں یہ لڑتے رہیں ہم تو پرمیشن لے لیں. ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. دوسرا یہ کہ جب بچے آپ کو تنگ کر رہے ہوں تو آپ نے امپلسو نہیں ہونا، آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، کام رہنا ہے. میں بہت سی مدر سے یہ بات سنتی ہوں، میرا دماغ خراب کر دیتے ہیں. تو ان کو میں ایک ہی جملہ بولتی ہوں، دیکھیں اگر بچہ پاس بیٹھ کے نا بروکن ریکارڈ بنا ہوا ہے نا، فون چاہیے فون چاہیے فون چاہیے فون چاہیے، اس کا کوئی بل نہیں آ رہا. اچھا ہے ان کے مسلز کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، تو آپ سنتی رہیں اور آرام سے بیٹھ کر چائے پیے، بسکٹ ڈبو کے. نہیں ہونا چاہیے. اگر سر میں درد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی سیلف کیئر نہیں ہے، آپ خود بہت جلدی اریٹیٹ ہوتی ہے. تو جب آپ یہ کریں گی تو پھر بچہ اسٹریٹجی چینج کرے گا. اس کو پتا ہے کہ اتنے تھریش ہولڈ پہ اماں کا سر کا درد ہونا ہے، پھر اس کے بعد اچھا اب اماں نے 2 چیخیں مارنی ہیں، پھر شاید تھپڑ لگا دیں گی، پھر کہیں گی جاؤ لے لو تو مجھے تو چیز مل جائے گی. تو اس کا طریقہ یہ کہ ہم نے یہ جملہ ہی نہیں بولنا، باز آ جاؤ چپ ہو جاؤ. بچے کو سمجھ آ جاتی ہے آئی قابو. فون چاہیے تو مجھے بھی چاہیے، مجھے وہ بھی کہا شروع کرتے مجھے بھی چاہیے فون، مجھے بھی چاہیے مجھے بھی چاہیے. آپ کے مجھے پتا ہے آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے، ویلیڈیٹ کرتی رہے، مجھے پتا ہے آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے. یہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں جب کوئی فون آ رہا ہو، جب کہیں بزی ہو، ان کو پتا ہے مما بزی ہے، یہ سنے گی نہیں، وہ ہمارا کام ہے. نہیں آپ کے میں 1 منٹ اپنا کام ختم کر کے پھر آپ کی بات آرام سے سنوں گی، تو پلیز آپ ویٹ کریں تب تک. آپ نے سکھانا ہے نا بچے کو. امپیشنٹ ہم خود ہوتے ہیں، اس سے خرابی زیادہ ہوتی ہے. پھر یہ کہ باؤنڈری سیٹ کریں. دیکھیں ویٹو پاور آپ کے پاس ہے، بچے کے پاس نہیں ہے. صاحب نے ویٹو کر دیا، نہیں، بات ختم ہوگی. ایک ہمیں جو پریشانی ہے جس سے ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، میرے بچے کو کمپلیکس نہ ہو جائے. ہر چیز دے رہے ہیں پھر بھی بچہ کمپلیکس میں، پھر بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کی کاؤنسلنگ کرا لیں. بیسک سکلز اگر ٹھیک ہے، آپ کا ریلیشن شپ ٹھیک ہے، آپ 100 دفعہ انکار کریں بچے کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اچھا اس پہ ایک اور بھی سوال بڑا ٹپیکل آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ جی ہمارے اماں ابا تو اتنے سخت تھے اور ہم دیکھیں کتنے اچھے نکلے، تو ہمارے بچے ہم اتنی ان کو نرمی کر رہے ہیں، اتنا ان کو اجازتیں دے رہے ہیں، پھر بھی وہ خراب ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں، جائز سختی سے آگے سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، ناجائز سختی سے نہیں ہوتا. اگر آپ کے والدین جائز طور پہ سخت تھے اور آپ نے اگر وہ کام چھوڑا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے بچے خراب ہوں گے. آپ نے کیوں وہ والی جائز سختی نہیں کی؟ اچھا ایک اور پاسبلٹی ہے، آپ کے والدین بہت سخت تھے، اس وجہ سے آپ پیسے ہو گئے ہیں، آپ کو سچویشنز کو ہینڈل نہیں کرنا آتا. یعنی ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا جب بھی کوئی مسئلہ آیا نا تو ہمیں کہہ دیا گیا چپ، جواب نہیں دینا، آگے سے خاموش ہو جاؤ، بدتمیزی نہیں کرنی. ہمیں مسئلے کو حل نہیں کرنا آیا، ہم چپ ہو کے بیٹھ گئے، تھوڑا بہت رو لیا، کر لیا. اب جب ہماری اپنی پریکٹیکل لائف شروع ہوئی، ہسبینڈ، سسرال، میکا، پھر بچے، تو ہمیں ہر جگہ چپ ہی لگی. ہمیں پریکٹیکلی ان مسئلوں کو حل نہیں کرنا آیا.
اصول یہ تھا کہ ہمیں بتایا جاتا کہ مسئلوں کو حل کیسے کیا جائے. بہت سی جب مدرس مجھ سے یہ بات کرتی ہیں کہ بچے بہت لڑتے ہیں, بہن بھائی آپس میں بہت لڑتے ہیں, میں کہتی ہوں اٹس اے گولڈن اپرچونٹی ٹو ٹیچ دیم اباؤٹ کانفلکٹس, کہ مسئلوں کو حل کیسے کیا جاتا ہے. آگے جا کے بھی زندگی میں مسئلے آنے تو ہم نے چپ نہیں کرانا ہوتا, ہم نے کہنا تھا آؤ بیٹھو اور اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. تو یہ والا فرق جو ہے یہ بھی سمجھنا ہے ہم نے. پھر یہ کہ بچے سے ایمپتھائز کرنا ہے, پیار کرتے رہنا ہے. مجھے پتہ ہے تمہارا دل ٹوٹ گیا, مجھے پتہ ہے تمہارا یہ مسئلہ ہوا, لیکن جو چیز آپ سمجھتی ہیں اس کو نہیں ملنی چاہیے وہ نہیں دینی. بالکل ڈیفینیٹلی آپ کی اگر پرائرٹیز ڈیفائن نہیں ہیں تو آپ بچے کو کچھ نہیں کر سکتے. میرے ایک بچے کا فون ابھی ٹوٹ گیا تو اب میں نے بہت ہمدردی کی, میں روز ہمدردی کرتی ہوں, لیکن نیا فون لینے کی میں نے کوئی قسم وعدے نہیں کیے کہ میں تمہیں نیا فون لے دوں. میں نے تو صاف کہہ دیا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. اب ہمارے بچوں کے تو جو خواب ہیں تو بس ہمدردی کرتے رہیں, روز ہمدردی کریں, روز پیار کریں. ڈاکٹر قمر, جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی اجازت مانگنے والے شخص کی فیلنگ کو سمجھا, اس کو اجازت نہیں دیتی. جی کیسے بات؟ بالکل, فیلنگس کو سمجھنا, اس کو ویلیڈیشن کہتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے اندازہ ہے آپ بہت پریشان ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کے لیے کتنا مشکل ہے. پھر یہ کہ بچے کسی بھی سپورٹ کے لیے آئیں تو آپ ان کو اچھا مشورہ دے دیں. یہ نہ کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تمہارا یہ دوست اچھا نہیں ہے, اس لیے بچے نہیں بات کریں گے. اب بچہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ پتہ ہے میری فرینڈ نے یہ بول دیا, تو آپ کے اوہ ہو اچھا, پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا, پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, پھر آپ کو کیا لگتا ہے کیسے سچویشن کو ڈیل کرنا چاہیے. ٹریٹ دیم لائک ایڈلٹس, تو وہ پھر اور کھل کے بات کریں گے. نہیں تو اگر آپ نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا, تو پھر بچے جو ہوتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ہیلدی کمیونیکیشن پہ فوکس کرنا ہے. جب ہمارے بچے غلط فیصلے کر رہے ہوں تو پھر کیا کریں؟ ایک تو وہی بات ہے, اوپنلی کمیونیکیٹ کریں, اچھی طرح بات کریں, ان کی بات پوری سنیں, پھر ان کو کچھ گائیڈنس دیں. اور گائیڈنس دینے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن سے کوئی بات کریں, آپ حدیث سے کوئی بات کریں, اور پھر آپ کوئی اصولی بات کریں, کوئی پرنسپل, کوئی ہیلتھ سے ریلیٹڈ پرنسپل, کچھ بھی ایسے کام کریں. قرآن نے صاف بتا دیا ہے دن جو ہے معاش کے لیے اور رات آرام کے لیے. میڈیکل سائنسز کہتی ہیں اس وقت سب سے زیادہ فزیکل ہیلتھ کی بیماریاں, مینٹل ہیلتھ کی بیماریاں ان لوگوں کو ہو رہی ہیں جو نائٹ شفٹ جابز پہ ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہیں. ٹھیک, پیسہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمیں قسمت سے ملتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے پیسہ رکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا. فیملی لائف آپ کی ڈسٹرائڈ. ہم بچوں کو بہت کنفیوز کرتے ہیں. ایک طرف سے ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ بنو, اللہ کی خاطر کرو, اور ان کو اسی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کے خلاف کام کرنے پہ کہتے ہیں پیسے مل جائیں گے, میرا بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اور جی میں کتنے لوگوں کو سنتی ہوں بڑے بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں, ان کے بچے نائٹ شفٹ جاب کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کیا کریں, جی دیکھیں نا آج کل تو حالات بڑے خراب ہیں اکانومی کے, تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے بچے کا رزق لگا ہوا ہے. ایکسکیوز می, ایٹ ایکسپینس آف واٹ؟ تو بچہ پھر دیکھیں کانفلکٹ دیکھتا ہے, ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. دیر از اے پاسبلٹی بچہ بات نہیں مانتا, بچہ اپنا کام جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. دیر از اے پاسبلٹی بچے کرتے ہیں, آپ نے ان کو بتا دیا وہ نہیں مانتے, لیکن آپ نے تو صحیح بات بتائی نا, آپ نے تو اس کو بتایا کہ بیٹا یہ طریقہ درست نہیں ہے, اور آپ کے پاس لاجک صحیح ہونا چاہیے. ایموشنل جملے نہیں خالی بولنے, لاجک صحیح دینا ہے. کرٹیکل تھنکنگ کو بچوں کی انکریج کریں. کہا کریں کہ آرٹیکلس پڑھو, اس پہ ریسرچ کرو, اس کو دیکھو, یہ کام کرو. پھر اسی طرح سے بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے پیئرز کے ساتھ جب آپ کو مسئلے آتے ہیں تو کیسے صحیح جگہ سٹینڈ لینا ہے, کون سا کام درست کرنا ہے, دنیا میں کیسے رہنا ہے. کیونکہ ہم یہ سارے کام بچوں کو نہیں سکھا رہے, ہمارے اپنے کام پھیلے ہوئے ہیں. ایک کام والی نہیں ہم سے ہینڈل ہو رہی, سسرال کے جھگڑے اتنے ہیں, ہم سارا دن اس پہ روتے رہتے ہیں. ایک رشتہ دار جو ہے اس نے ہمیں کوئی بات کہہ دی تو وہ ہم اس پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں. جب ہم اس حد تک پریشان ہوتے ہیں تو پھر دیکھیں مسئلے بڑھتے ہیں, پھر بچے ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کی سیلف اسٹیم کو بلڈ کرنا سکھائیں. بچوں کی سیلف اسٹیم اچھی ہوتی ہے تو وہ پھر صحیح طرح سے کام کرتے ہیں. ہم ان کو ہر بات پہ بتاتے ہیں تمہارا رنگ اچھا نہیں, تمہارا قد چھوٹا رہ گیا. اس دن میرے بچے آپس میں بات کر رہے تھے اور میں ان کی کنورسیشن سن رہی تھی. وہ کہتے کہ ہم آنٹیز کو ملنا پسند نہیں کرتے جب ہمارے گھروں میں آئیں. کیوں؟
السلام علیکم بیٹا تم پتلی ہو گئی ہو, آنکھوں کے نیچے ہلکی آ گئی, بیٹا موٹی لگ رہی ہو پچھلی دفعہ سے, بیٹا یو لک سو نائس, بیٹا یو لک لائک دس, بیٹا تمہاری اسکن کو کیا ہو گیا ہے, آپ اس کا خیال نہیں رکھتی پھر ماں کو اشارے. وائی ڈو وی ہیو ٹو کمنٹ آن باڈی؟ باڈی شیمنگ ہم خواتین بہت زیادہ دے رہے ہیں بچوں کو, اور بچے بہت اویئر ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو آپ کے بچے نہیں ان سے ملنا چاہتے. ہم کہتے ہیں ہم تو بیٹھتے تھے, ہم تو باتیں کرتے تھے, اس لیے کہ اس ٹائم پہ ایسے جملے نہیں بولے جاتے تھے. ہم خود اتنے کانشیس ہیں, ہم ہر وقت یہ باتیں بولتے رہتے ہیں. میرا خیال میں بولے جاتے تھے اس زمانے میں زیادہ باڈی شیمنگ ہوتی, لیکن ابھی بچوں میں اتنی اویئر, ہم لوگ برداشت کر لیتے تھے, پڑھتے تھے بعد میں کہ ایسے ہمیں کیوں کہا گیا, لیکن ابھی کے بچوں میں زیادہ اویئرنیس بھی آ گئی ہے. یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے, یہ بھی آپ کا پوائنٹ درست ہے کہ اس زمانے میں جب ہوتا تھا تو ہم نے بس ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہم ایسے ہی ہیں, ہم کڑ کڑ کے چپ رہتے تھے. اب کے بچے جو ہیں ان کی زیادہ اویئرنیس ہے, اور اس وجہ سے وہ بولتے ہیں اور وہ اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے بات نہ کریں. اور اسی پہ ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے تو توبہ توبہ زبانیں لگ گئی ہیں ان کو. پھر یہ کہ ایک اور بات سمجھنی ہے, وہ یہ کہ جب پیرنٹس کا آپس میں کانفلکٹ ہو, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. والدین کو آپس میں بھی بات چیت ایسے کرنی چاہیے کہ ہمارے درمیان کیا کانفلکٹ ہے, بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں. ہمیں بچے پہ صحیح طرح فوکس کرنا ہے, کچھ چیزوں پہ شوہر کو کمپرومائز کرنا ہے, کچھ ایریاز پہ بیوی کو کمپرومائز کرنا ہے, اور گھر میں کوئی کنسسٹنٹ پیٹرن لے کر آنے. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بچوں کو عزت کیسے دیں. سب سے بڑی بات, لیڈ ود ایگزامپل. آپ اگر کام صحیح کر رہے ہیں تو آپ کے بچوں کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, اور ان کی گروتھ کی طرف سوچا کریں. اور بچوں کو کیسے عزت سکھائی جائے والدین کی, ان کو ان کے اندر شکر گزاری لائیں, اوور آل شکر گزاری لائیں, شکر گزاری کا طریقہ ان کو سکھائیں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ایسے والدین بنیں کہ بچے آپ کے پاس مشورے کے لیے آئیں, بات چیت کرنے کے لیے آئیں. جب مائیں ان کو بخلائی ہوئی نظر آتی ہیں نا, ہر بات پہ پریشان, ہاتھ پاؤں پھول گئے, پھر بچے مشورہ نہیں لیتے. پہلی ماؤں کو آپ دیکھیں وہ ایسی نہیں تھی, بخلاتی نہیں تھی جلدی, ہاتھ پاؤں نہیں ان کے پھولتے تھے, آرام سے بات سنتی تھی, چاہے رو کی دیتی تھی لیکن ایک اچھا مشورہ دیتی تھی. تو اچھا مشورہ دینے والی ماں بنے. یہ نہ کہا کریں ہر بات پہ میرا تم لوگ دماغ خراب کر دیتے ہو, مجھے غصہ دلا دیتے ہو, مجھے اسٹریس دے دیتے ہو, میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, میری تو بیماریاں ساری تمہاری وجہ سے ہیں. بچہ کہتا ہے ماں کو پرابلم سالونگ نہیں آتی, میں نے نہیں اس ماں کے ساتھ کوئی چیز ڈسکس کرنی, واٹس دا یوز, واٹس دا فن. مشورہ دینے والی ماں کہ بچہ, میں اپنی ماں سے مشورہ لیتا ہوں, میں اپنے باپ سے جا کر بات کرتا ہوں, وہ مجھے لاجیکلی, اور وہی بات ہے دین کے حساب سے بات سمجھائیں گے, مجھے رسپانسبل بیہیویئر بتائیں گے, مجھے عزت دیں گے, اور میری غلطیوں کو درگزر کریں گے, درگزر کر کے کوئی اچھی بات بتائیں گے. تو یہ جو کمیونیکیشن بلاکس ہمارے ہیں, اگر ہم اس کو سم اپ کریں, ایک تو جنریشنل گیپ ہے, وہ ہوگا. تو ہم نے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں نا ایسی باتیں نہیں کرنی. ہم تو یہ نہیں کرتے تھے, بھائی ہمارے زمانے فرق تھے, بیسک چیزیں وہی رہتی ہیں, بیسک سائیکالوجی وہی رہتی ہے, لیکن مشکلات اب بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے بچوں کے لیے.